آج کا میرا عنوان ہے میلاد کے مجالس منعقد کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت۔ یہ قصہ میں نے دیوبند کی ایک کتاب ملفوظات فقیہ الامت سے لی ہے۔ جو قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے پوترے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والدین محمد احمد صاحب مکہ مکرمہ میں امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ تھے۔ امداد اللہ مہاجر مکی میلاد کی محفل منعقد کیا کرتے تھے اور محمد احمد صاحب اس کے مخالفت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مہاجر مکی نے محمد احمد صاحب سے کہا کہ کچھ گنجائش ہونا چاہیے۔ تو محمد احمد صاحب نے کہا کہ نہیں، میری نظر میں، میرے مطالعے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مہاجر مکی کہتے ہیں اچھا، میں تم کو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دلواؤں؟ تو احمد صاحب کہتے ہیں تو پھر تو کوئی حرف ہی نہیں ہے۔ محمد احمد صاحب کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ خواب میں امداد اللہ مہاجر مکی میں تھے۔ مہاجر مکی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو 7 فرشی سلام کیے اور اس کے جب اور ان کو کیا کہتے ہیں، مہاجر مکی کو کچھ کہا اور جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے، یعنی جانے کی اجازت مانگی، تو مہاجر مکی نے کہا کہ آپ کی جیسی آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے۔ وہ جا رہے تھے تو خالد طیب صاحب نے، یعنی محمد احمد صاحب نے رسول اللہ سے پوچھا یا نبی اکرم، آپ کا حلیہ جیسا ہم نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے، آپ کا حلیہ ویسا نہیں ہے۔ تو آپ کا حلیہ تو رشید احمد گنگوئی کے مانند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، چونکہ یعنی تم محمد احمد، تم رشید احمد گنگوئی سے زیادہ محبت کرتے ہو، اسی لیے میں نے تمہارے محبوب یعنی رشید احمد گنگوئی کے شکل میں آنا پسند کیا۔ احمد صاحب کو جب وہ ہندوستان میں تھے اس وقت ان کو آیا اور انہوں نے یہ معاملہ مہاجر مکی کو، جو مکے میں تھے، ان کو لکھ بھیجایا۔ تو مہاجر مکی نے کہا ٹھیک ہے، یہ خواب تم لکھ کے رکھو اور جب میں مر جاؤں تو میرے خبر میں اس خواب کو یہ چٹھی رکھ دو۔ یہ خواب، یہ روایتیں مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ دیوبندیوں کے اکابر کے خواب ہیں۔ اکثر خواب ان کے جھوٹے رہتے، جھوٹے اور خرافات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان قسم کے قصے کہانیوں سے دور رہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔